بہت سارے طریقے ہیں جو دھوکہ دھڑی کے کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ دراصل اگر ہر شعبے کے متعلق بات کی جائے تو اس شعبے کی خرابیاں معلوم ہوگی۔ ڈاکٹری کا پیشہ ہو، یہ صاحب دکان کی تجارت کا معاملہ ہو، یہ رکشے کا ہو یا بڑے کاروبار کا ہو، زمینوں کا ہو، جائیداد کا ہو، کسی کا بھی ہو، اگر ہر ایک کو لے کر کے بات کی جائے تو اس کے متعلق جو خرابیاں چل رہی ہیں سماج میں وہ سامنے آئیں گی اور معلوم ہوگا کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس حرام بالکل ہی عام ہو چکا ہے، لیکن وقت نہیں ہے ان سب کو بیان کیا جائے۔ مجھے تو یہ حلال کمانے والوں کی فضیلت اور دھوکہ دینے والوں کو سبق لینے کے لیے اور ان کو سبق سمجھانے کے لیے مجھے یہ بات کرنی ہے۔ ان میں سے ایک بڑا فراڈ، بڑا دھوکہ جو ہو رہا ہے وہ ہے باہر ملکوں میں لوگوں کو بھیجنے کے نام پر۔ یہ اتنا بڑا فراڈ چل رہا ہے اور اتنا بڑا دھوکہ چل رہا ہے کہ مجھے 15 دن پہلے ایک صاحب تھے جو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ غلط کام نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کام کی گڑبڑیاں اور خرابیاں بتائی کہاں سے ہوتی ہیں، اور بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ ہو یہ رہا ہے، یہ آس پاس ہمارے علاقوں میں ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ایجنٹ بن گئے صاحب، جس کو کوئی کام نہیں آتا، جس کا کاروبار نہیں ہوتا تو وہ ایجنٹ صاحب بن جاتے ہیں اور وہ کاروبار کے لیے باہر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس کا خود کا کوئی کاروبار نہیں ہے وہ دوسروں کو کاروبار دلانے کا کام شروع کر دیتا۔ کچھ لوگ صحیح بھی ہیں، ہم نے بھی اپنے بھائیوں کو بھیجا، آپ نے بھی اپنے بچوں کو بھیجا ہوگا کسی کے واسطے سے، تو انہی لوگوں میں سے بھیجا ہے، صحیح لوگ بھی ہیں، لیکن انہی میں غلط لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں، جو لوگ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور دھوکہ کس طرح دے رہے ہیں کہ ایک پرنٹ بنوا لیا، کمپیوٹر سے ایک پرنٹ بنوا لیا، اس پہ بہترین طریقے سے کمپنی کا لوگو بنا دیا، الفلاح، اور عجیب نام جو عربی کے نام ہو سکتے ہیں نا، الظہر للسعود العربیہ، اب اس کا لوگو رنگین طریقے سے بنا دیا، ڈیزائن بنا لیے اور واٹس ایپ گروپوں میں چھوڑ دیا، اس کے اندر کیٹیگری لکھ دی الیکٹریشین، اس کی سیلری 1700 پلس 300، اور جی یہ پلمبر اس کی سیلری لکھ دی 1500 پلس 300، اور اتنی سب جو ہے اس طرح لکھ کر کے اسے بہترین ڈیزائن کر دیا اور واٹس ایپ گروپوں میں ڈال دیا اپنے علاقوں میں صاحب۔ اب وہ سب کو ادھر ادھر اسٹیٹس پہ لگا رکھا ہے، واٹس ایپ گروپوں میں ڈل رہا ہے۔ اب بیچارہ کوئی آدمی دیکھ رہا ہے کہ یار ہو سکتا ہے اس میں بھی پلمبر ہوں، میرا بھائی پلمبر ہے، میرا بھائی الیکٹریشین ہے، میرا بھائی ڈیزل مکینک ہے یا میرا بھائی ڈرائیور ہے، تو وہ اس کی تلاش میں اس سے رابطہ کر رہا ہے جس نے اس کو ڈالا ہے کہ کام کن کے پاس میں ہے۔ اب کام تو ہوتا ہے نہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ سعودی کی ڈائریکٹ کمپنی جو ان کے سر ہو رہی ہے کہ لو صاحب تم تو ہمارے خاص آدمی ہو، لاؤ اپنے یہاں سے آدمی بھیجو۔ اب اگر 5 آدمیوں کا ہے تو یہ 50 کمپنیوں کے نام نکال کر کے اور اس پہ ڈالیں گے اور دکھائیں گے کہ کام چل رہا ہے سعودی کا اور صاحب قطر کا اور فلاں جگہ، اور اس سے جب کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں جو بالکل ریئل بتائی مجھے کہ یہ طریقہ ہوتا ہے پھنسانے کا اور یہ طریقہ ہوتا ہے پیسے کھانے کا۔ اب کوئی آدمی کانٹیکٹ میں آ گیا، رابطے میں آ گیا، تو اسے بتا رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے آپ کے ڈاکومنٹس آگے بھیج دیے ہیں اور دہلی آ کر کے میڈیکل کرا لو فوراً۔ اب اس کو امیدیں دلا رہا ہے کہ بھائی نام آ گیا ہے تمہارا، موفا آ گیا ہے اور سلیکٹ ہو گئے ہو تم، اور کل چلنا ہے بھائی دہلی جانا ہے۔ اس نے 2 4 5 بندے اکٹھے کرے، گاڑی اکٹھی کری کہ آپ کو جو دہلی کے لیے جانا ہے میڈیکل کرانے کے لیے، اور وہاں جا کر کے 5 6 ہزار روپے 8 ہزار روپے میڈیکل والے کو دے دیے گئے اور شام کو اس سے آدھے پیسے واپسی لے لیے گئے، اور کچھ اس نے رکھے، کچھ انہوں نے بانٹے آپس میں اور اس کے پاسپورٹ ڈال دیا ایک طرف کو، کام وام کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ دھوکے کر رہے ہیں لوگ، اپنی قبر کو تنگ کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جال، اتنا بڑا دھوکہ لوگوں کے ساتھ میں، یار افسوس ہوتا ہے قسم خدا کی۔ بعض اتنی غریب مائیں ہیں، بعض اتنی غریب بہنیں ہیں کہ بعض نے اپنی بالیاں بیچ کر کے 5 10 ہزار روپے اکٹھے کیے کہ ہمارے بھائی کا باہر جانے کا کام ہو جائے گا، اور یہ حرام خور اس کی کمائی، اس کی مطلب ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ پتہ نہیں کس نے غریب نے اپنی دوائی کے پیسے بچا کر کے یا اپنی بالی بیچ کر کے، اپنی چوڑی بیچ کر کے، اپنا گھر کا سامان بیچ کر کے یہ 5 10 ہزار روپے اکٹھے کیے ہوں گے، اور اس نے جو ہے میڈیکل کے نام پر آپس میں بیچ کر پیسے کھا گیا۔ اس کے ایسے آدمی کے کیڑے پڑیں گے مرنے کے بعد میں خبیث۔ اتنا بڑا فراڈ ان لوگوں نے کر رکھا ہے۔ اور فراڈ سنیے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تم نوجوان ہو اور تم اپنے بچوں کے متعلق کہیں گمراہی کا شکار نہ ہو۔ انٹرویو کی تاریخ، انٹرویو کے لیے بلا لیا جاتا ہے، انٹرویو میں بھی انہوں نے فراڈ کر رکھا ہے۔ وہاں جاؤ گے تمہاری پرچی کٹے گی، 300 روپے کی پرچی، 500 روپے کی پرچی، اور وہ پرچی کٹنے کے بعد میں وہ پرچی مل جاتی ہے، دیکھو جی میں اتنے آدمی لایا تھا انٹرویو کے لیے، 10 آدمی میں نے اکٹھے کیے تھے، اب 10 آدمی گئے 300 روپے کے حساب سے کتنے ہو گئے بھائی؟ 3000 روپے ہے،
3,000 روپے اس کے ہو گئے, شام کو 1,500 اس کو مل گئے, 1,500 اس کو مل گئے, انٹرویو ہے نہیں, کام وام کچھ نہیں. تمہیں سیلری اتنی کم دکھائی جائے گی کہ بھائی کام تو لگ رہا ہے لیکن تم نے صحیح جواب نہیں دی, اس میں 800 سیلری لگ رہی ہے. اب 800 سیلری میں کوئی جانا پسند کرے گا؟ یہ دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں لوگ, انٹرویو, فراڈ, اس طرح کی چیزوں کے نام پہ. جو لوگ ایسے کر رہے ہیں, یقین جانو تمہاری اولاد, اگر تم کسی کے بچوں کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کرو گے تو تمہاری اولاد جوانی میں جا کر کے اس کا نتیجہ بھگتے گی. یا تو بھیک مانگے گی, یا حرام گوری کرے گی, یا تمہارا نام کرے گی, یا الٹے سیدھے کام کرے گی, برباد ہو جائے گی. اس طرح کے لوگ جو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں وہ باز آ جائیں, کسی کے بچوں سے کھلواڑ نہ کریں, کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں, حرام نہ کھائیں, حرام نہ کمائیں. تھوڑا کم کھا لو, چٹنی کھا لو, پانی پی لو, نمک کی کھا لو, کوئی اور کام کر لو, لیکن یہ دھوکہ دھڑی کا کام مت کرو. یہ 100% سچے والے کام ہیں جو اس طرح کے لوگ بھی کر رہے ہیں. اور مجھے بتایا ایک صاحب نے, ایسے واقعات, اتنے سچے واقعات بتائیں. یہ میڈیکل کا جو فراڈ ہے نا, یہ تو اتنا خطرناک ہے کہ ابھی ہمارے یہاں پر ایک کیس ہوا, تاریخ پہ تاریخ دیتے رہے کہ بس آ رہی ہے. اب اس نے غصے میں آگے FIR کرا دی. اب انہوں نے جو ہے مجھے سعودی بھیجنے کے نام پہ فراڈ کر رکھا ہے, اور یہ سعودی نہیں بھیج رہے ہیں. اب وہ گئے, ان کو بلایا گیا, تھا ہاں صاحب تم نے ایسے کر رکھا ہے, تم سعودی بھیجنے کے نام پہ گڑبڑ کر رہے ہو, تم نے ان سے پیسے لیے ہیں کہ صاحب ان سے پوچھنا پیسے میں نے لیے ہیں کیا. اب ان سے پوچھا گا کہ وہ پیسے تم سے لیے گئے ہیں کہ نہیں, وہ تو میڈیکل والے نے لیے ہیں. پیسے ڈائریکٹ نہیں پکڑیں گے تمہیں, وہاں جمع کریں گے میڈیکل والے سے. اب جب پیسے اسے نہیں دیے, میڈیکل والے کو دیے ہیں, تو بھائی تو اسے کیوں, اس کے نام کی کیوں FIR کر رہا ہے؟ میڈیکل والے کو دیے تو میڈیکل والے کے خلاف کرنا FIR, گھما دیا. یہ چال بازیاں, یہ فریب, یہ دھوکے, یہ لوگ کر تو رہے ہیں. وقتی طور سے تمہیں 2-4 ٹائم کا کھانے کا مل جائے گا, لیکن نہ دل مطمئن ہوتا ہے, نہ سکون کی نیند آتی ہے. ایسے جسم جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے پالے جائیں, تو ایسے جسم میں اللہ بیماریاں پیدا کر دیتا ہے. اور ایسے لوگوں کو جو حرام کھانے والے ہوتے ہیں, اللہ ایسی عبرتناک موت دیتا ہے, ایسی عبرتناک موت دیتا ہے جیسے آپ نے بھی سنا ہو نا, کسی کی ہائے مت لو. تو جو کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے, فراڈ کر کے, اور اس کا مال ہڑپتا ہے, اس کا مال کھاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی برباد کر دیتا ہے, اس کی آخرت میں بھی برباد کر دیتا ہے. اس لیے بھائی لوگوں کے ساتھ انصاف کرو, سکون کرو, اور لوگوں کے کام آؤ, خیر خواہی کا معاملہ کرو, حلال کمانے کی فکر کرو, حرام سے بچو. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو حلال رزق دے, اور حرام سے ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی, گھر والوں کی مکمل حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.